السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بھوک سے، پیاس سے، محنتوں کے حاصل ہونے کے ضائع ہو جانے سے، بھوک کی کیفیت سے، موت سے۔ وبشر صابرین، اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اکثر و بیشتر بہت ساری آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ وہ آزمائشیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بندے کو ٹیسٹر مار سکے، وہ دیکھ سکے کہ اس بندے میں کتنی کیپیسٹی ہے، یہ میری آزمائشیں برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ جب کسی بھی جگہ پہ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، چاہے آپ ایک نوکری کا انٹرویو دینے کے لیے کیوں نہ گئے ہوں، ٹھیک ہے، جب آپ اس انٹرویور کے سامنے بیٹھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرواتا ہے جس سے وہ دیکھ سکے کہ آپ اس جاب کے لیے، اس جاب ٹائٹل کے لیے کانفیڈنٹ ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ تو انسان کے ساتھ کمیونیکیشن ہے۔ اللہ کا جو کمیونیکیشن اپنے بندے کے ساتھ ہے نا، وہ اس بیس پر ہے کہ وہ جب اپنے بندے کو راہ راست پہ لے کے آنا چاہتا ہے نا، یا اپنے بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، یا اس کے اوپر مشکل کے دروازے بند کر کے آسانی کے کھول دیتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میری آزمائش پہ پورا اتر سکے گا کہ نہیں۔ شاید آپ اور میں بہت ساری آزمائشیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم رہ جاتے ہیں، ہم سے نہیں پوری ہوتی۔ مجھ سے زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں میں ڈالا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکرہ بندہ قرار پایا ہوں۔ لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں جب سامنے آئی ہیں، دیکھا ہے نا کہ کامیابی اس میں نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، کامیابی اس میں ہے جو کہ ابھی تک لا حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا قرآن پاک میں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرتے رہنا، میری نہ شکری نہ کرنا، اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنا۔ آپ کے اوپر کوئی بھی آزمائش آتی ہے، اس کو جی بسم اللہ کر کے اپنی جولی میں ڈالیں، اس اعتماد، اس یقین کے ساتھ کہ یہ آزمائش اس اللہ کی طرف سے ہے جس نے آپ کو جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے۔ بے شک آزمائشیں آپ کو سٹرونگ بنا دیں گی۔ پتھر سے کسی نے پوچھا، پنجابی میں مثال ہے نا کہ پتھر سے کسی نے پوچھا کہ تم گول کیسے ہوئے، اس نے بولا کہ ٹھڈے کھا کھا کے، مطلب ٹھڈے کھا کھا کے میں گول ہوں۔ دیکھیں کامیابیاں آپ کو کوئی بھی اس طرح نہیں دیتا کہ آپ کو جس طرح ایک انڈا پلیٹ میں رکھ کے دیا جاتا ہے، اس طرح کوئی بھی کامیابی نہیں ملتی۔ ہر کامیابی کا ایک اخراج ادا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالے گا۔ وہ کون سے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کو آزمائش میں ڈالے گا۔ میری بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی عام انسان کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈلتا۔ ایک وہ انسان جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں تمام کی ہیں نا، وہ کسی نہ کسی ایسے مشکل موڑ سے گزر کے ضرور آیا ہے جہاں پہ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ ہاں، اور دوسری طرف ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے کے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ جس کو ہم نے بہت نوازا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مجھ سے بہت خوش ہیں، اور جس کو ہم نے نہیں نوازا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مجھ سے ناراض ہیں، بلکہ دونوں کی آزمائش چل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو سم ٹائم نہیں پتا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اگر یہ مشکل وقت لے کے آئے ہیں تو یہ پتہ نہیں کب تک ہوگا۔ لوگ جو ہے وہ ڈگمگا جاتے ہیں، ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، پریشانی کی حالت میں وہ غلط فیصلے لے لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے اوپر بھی ایز اے انسان، ایز اے اسپیسی، میرے اوپر بھی بہت ساری مشکلات آئی ہیں اور میں نے بہت سارے غلط ڈیسیزن لیے ہیں، لیکن جب میں نے دیکھا نا کہ کامیابی اس ذات کو حاصل کرنے والا ہے، دین میں نے اس پہ توکل کیا ہے۔ یقین کریں، آپ دنیا کا سب کچھ ہار جائیں، سب کچھ کسی چیز میں ہار جائیں، ویسے تباہ و برباد ہو جائے، آپ کی زندگی میں سارے آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، آپ کا کاروبار تباہ ہو جائے، آپ کی اسٹڈی ضائع ہو جائے، جو اپنے اتنا پڑھا ہے، آپ کسی جاب پہ نہ لگ سکے، ٹھیک ہے، آپ کی ریجیکشن ہو جائے، جاب ریجیکشن ہو جائے، جب آپ کے یہاں آپ کے دماغ میں صرف ایک چیز ہے نا کہ یار رازق میرا اللہ تعالیٰ ہے،
جس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے نا، میرا رازق وہی ہے. جب آپ یقین کریں، یہ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ لگائیں گے نا، آپ کی نیندیں سکون کی ہیں، آپ کے کام آسان ہیں. جب یہ توکل انسانوں سے لگا لیتا ہے نا، وہ 100% ٹوٹتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو کہ صبح سے شام تک ریڑھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، ریڑھی سے مراد کہ وہ اس پہ فروٹ بیچ سکتا ہے، سبزی بیچ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا کام. ایک وہ بندہ جو کہ سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے، اور ایک وہ بندہ جو کہ ایک دن کا 1,00,000 روپے کماتا ہے. میں آپ کو بہت زیادہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو کم کہیں، یہ 10,000 روپے کماتا ہے، یا سمجھے 20,000 روپے کماتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ بندہ جو کہ ریڑھی لگا کے شام کو 1,000 روپے بھی کماتا ہے نا، اور جا کے بغیر نیند کی گولی کھائے سوتا ہے اپنے بستر پر، اور اسے نیند آ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے. اور ایک وہ بندہ جو کہ ایک دن کا 1,00,000 روپے کما رہا ہے، اور جب وہ بستر پہ جاتا ہے نا، اس کو نیند نہیں آتی، اور وہ سلیپنگ پلز لے کے، نیند کی گولیاں لے کے سوتا ہے، سکون کی گولیاں لے کے سوتا ہے، تو اس کی وہ کامیابی نہیں ہے. اس سے اچھا وہ بندہ ہے جو کہ 500 یا 1,000 کما کے اپنے بستر پہ جاتے تھکاوٹ کی وجہ سے سو گیا، اس کو سکون کی نیند آ گئی، اس کو پتا ہے میں نے کل پھر جانا ہے، اپنی حلال کی روزی کمانی ہے، کما کے میں نے اپنے بچوں کو دینی ہے. اور ایک وہ بندہ جو کہ روز کا 1,00,000 روپے کما رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی. کامیابی میرا بھائی اس میں نہیں ہے. کامیابی ہمیشہ تب ملتی ہے جب کام کے ساتھ ساتھ اس اللہ تعالیٰ کو بھی یاد رکھیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو رزق دینا ہے، جس نے آپ کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہے. انسانوں کے اوپر کبھی ڈپینڈ نہ ہو، ٹھیک ہے. انسان کسی ٹائم بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. اگر وعدے سچے ہیں تو صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، جس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے ہمیشہ ساتھ رہنے کا، آپ کو رزق دینے کا، آپ کو موت دینے کا، آپ کو زندگی دینے کا. ٹھیک ہے. عزت اور ذلت صرف اس مالک کے ہاتھ میں ہے جس نے ہمیں آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے. عزتوں کا مالک وہ ہے، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. یہاں کے جو چودھری صاحب ہیں نا، ان کی عزت میں کمی آ جائے گی. ان کے سامنے آپ ایسے منہ کر کے بات کریں گے نا تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. ایسے منہ کر کے بات سنیں گے نا تو وہ کہے گا واہ یہ بندہ میرے مطلب کا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک واحد ذات ہے. آپ اس کے سامنے اس طرح ہاتھ کھڑے کر کے گر گڑا کے مانگے نا، اس کی طرف دیکھ کے اس مان کے ساتھ کہ یا اللہ میں نے تیرے سے ہی مانگنا ہے، تو ہی میرا حاکم ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے. اگر تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے صرف یہ بتا کہ اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں کس کے پاس جاؤں؟ کیا تو نے مجھے پیدا نہیں کیا؟ صرف یہ بات اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں، یقین کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے. اپنا توکل جو ہے نا وہ اس ذات پہ رکھیں. انسانوں سے دور ہو جائیں یار. انسان آپ کو کچھ نہیں دے سکتے، یہ آپ کو صرف وقتی طور پہ چیزیں دیں گے، فراہم کریں گے کہ یہ لو یار، یہ 500 یا 1,000 لے لو، اپنا ٹائم گزارو. اس اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. آزمائشوں سے گزر جاؤ، آزمائشوں سے گزرنا سیکھ. آپ وہ لوہا بنیں، اپنے آپ کو پگھلائیں، ایک شکل اختیار کریں تاکہ آپ کی مارکیٹ میں ویلیو ہو. دین آپ کی ویلیو ہوگی مارکیٹ میں جب آپ میں کوئی شکل ہوگی، جب آپ میں کوئی ایسی چیز ہوگی. اور وہ چیز آپ میں تب ہی آئے گی جب کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں گے. اپنا سب کچھ چھوڑ کے اس مالک کے اوپر جو یقین کریں کہ اللہ مجھے پیدا تو نے کیا ہے، اور مجھے عطا کر جتنی کی میری حیثیت ہے. میں تجھ سے بہت زیادہ نہیں مانگتا. مجھے نہیں چاہیے یہ کوٹھی، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے. یہ صرف زمین کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان ہے. مجھے میری آخرت کا سامان عطا کر دے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ اللہ کبھی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا. اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا سامان سمیٹیں. جب آپ ننگے پاؤں ہونا اور وہ ذات اللہ تعالیٰ آپ کو جوتے عطا کر دے تو کبھی بھی اپنی چال نہ بدلیں. ہمیشہ اس کو یاد رکھیں جس نے آپ کو یہاں سے یہاں لے کے گیا، پھر اس سے بھی اوپر لے کے گیا. یاد رکھیے گا زندگی اور موت صرف اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. میرے اور آپ کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، وہ کریں. جس انسان نے مرنا ہے نا اس نے جوانی میں بھی مر جانا ہے، اور جس نے نہیں مرنا نا اس نے 100 سال کا ہو کے بھی نہیں مرنا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سلامت رکھے. اللہ حافظ.